बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़ मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पार्ट 2 जो है आर्टिकल 370 के ख़त्म करने के बाद इसके क्या इम्प्लिकेशंस है, इंडिया इससे क्या हासिल करना चाह रहा है, और इस सिलसिले में मैं बात करूँगा। पहले आर्टिकल जो व्लॉग में मैंने इसमें इसका बैकग्राउंड के बारे में बात की थी 370 के, और 35 है कैसे डेवलप हुआ। 370 जो आर्टिकल था 5 अगस्त 2019 को इंडिया गवर्नमेंट जो आरएसएस बीजेपी लेड संघ परिवार की गवर्नमेंट थे, उन्होंने इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया था, जिसमें एक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर की थी, वाइल डिसरिगार्डिंग द डिस्प्यूटेड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल की और रेजोल्यूशंस थी उनको भी रद्दी के टोकरी में डाल दिया। और इसके बाद शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, लाहौर रिकॉर्ड जो हुआ था, उसको भी ख़त्म कर दिया। बदकिस्मती से इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर बयानबाजी पे ही रही, और बहुत कम था वो बयानबाजी, अगर उस फोरम पे जहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वहाँ से ये इस चीज़ पे कोई नहीं आया। जब ये डिसीजन लिया गया इसके बाद कश्मीर में लॉकडाउन किया गया और वहाँ पे हालात बहुत बुरे थे। कश्मीरी लीडर्स को सब कुछ जेलों में डाल दिया गया, जो अभी तक जेलों में और घरों में नज़र बंद हैं। और जिस तरीके से यासीन मलिक हैं जो काफ़ी अरसे से बहुत मसाइब झीलते हुए यहाँ तक आए हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड है उनको सज़ाए मौत दी जाए, यहाँ तक ये हालत अब पहुँच चुकी है। जब जो रिएक्शन था देखें जी, जो नाम नहाद जो कि जम्मू इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो नाम नहाद प्रो इंडियन थे, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। और स्पेशली महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट थी कि आवर फोर फादर्स वर रॉन्ग वाइल दे निगेटेड दी टू नेशन थ्योरी। जो उमर अब्दुल्ला है, फ़ारूक अब्दुल्ला है और बाकी जो लीडर्स थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और यकीनन जो स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड लिया गया वो हुर्रियत लीडर्स की तरफ से था, और उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ये एक्सेप्ट कश्मीरी नहीं करेंगे, और अकॉर्डिंगली कश्मीर की तरफ से रिएक्शन आना था, अकॉर्डिंगली लॉकडाउन किया गया, और उसमें टोटली कोई किसी को सड़कों पर आना नहीं दिया गया। और उस वक़्त ये कोविड का सिलसिला भी चल रहा था, एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया, इज़्ज़तें लूटी गई, और वहाँ पे कम्युनिकेशन कोई नहीं था, इंटरनेट कोई नहीं था। सो दे वर कट ऑफ फ्राम द इंटायर वर्ल्ड। दुनिया वालों को पता नहीं था कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। और अभी जो दावे थे कि जी कि ये इंडिया सेकुलर स्टेट है, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि मोदी हैज़ टर्न जो इंडिया का जो है बिगेस्ट सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी इन द हिंदुत्व स्टेट, जो अभी जिस तरह मणिपुर में हालात डेवलप हो रहे हैं, और जब क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, सो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश किया कि ये हिंदुत्व स्टेट है। सो इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये इसको करने के? एक तो पहले चीज़ क्लियर है कि ये वोट लेने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, और वो चाह रहे थे कि इस तरीके से मुसलमानों का नाम पाकिस्तान का नाम यूज़ करके वोट लिए जाएं। सेकंड, वो चाहते थे क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत बनती थी, सो दे वांटेड कि यहाँ पे डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट किया जाए, यहाँ पे टू अल्टर द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट, कि यहाँ से ये चाह रहे थे कि बाहर से लोगों को लाएं, मास स्केल पे हिंदूज़ को ला के यहाँ पर सेटल किया जा सके। जो जिस तरह हमने कहा थे वो 1927 की डेफिनेशन थी आर्टिकल 35A में जो डाली गई थी कि बाहर से आके यहाँ पे लोग सेटल होंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो वो परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे वो सेटल हो सकते हैं। ये इसी तरीके से है जो इज़राइल जो गज़ा में कर रहा है, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, या वेस्ट बैंक में हो रहा है, ये वही पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं। और इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए गए हैं, सबसे पहले देखें उन्होंने डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए हैं, और उसमें उन्होंने कंडीशन ये रखी बड़ी आसान सी। उन्होंने कहा जिस 5-15 साल कश्मीर में रहा है वो डोमिसाइल वो ले सकता है, और जो 7 साल तक कश्मीर में जिसने तालीम हासिल की वो डोमिसाइल ले सकता है, जिसने यहाँ पर 10th और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स यहाँ से दिए हैं वो यहाँ से ले सकता है। सो अकॉर्डिंगली 3.4 मिलियन 34 लाख डोमिसाइल ऑलरेडी ये इश्यू कर चुके हैं टू क्रिएट डेमोग्राफिक इम्बेलेंस। और इसी तरह से हिंदू आ रहे हैं यहाँ पे, ज़मीनें यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। सो दिस वाज द सेकंड एक्ट। तो इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में था। दूसरा ये था डेमोग्राफिक इम्बेलेंस, ये स्टेट में जो मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो ख़त्म करके ख़ुद उसको चीज़ें काबू में लाना चाह रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فوراً بعد نئے میپس بنائے اور انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو بائیفرکیٹ کیا. جموں ویلی کشمیر ویلی کو میں انہوں نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو شامل کر کے جو نقشہ بنایا اور اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنایا, اور پھر گلگت بلتستان کو لداخ میں شامل کر کے ایک یونین ٹیریٹری بنائی. اکارڈنگلی انہوں نے وہ نقشے بھی شامل کیے ہیں. تو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان جو ہے لداخ, تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے حکومت لداخ پہ کی ہے. علی شیر خان انچن کے دوران میں یہاں جو سکردو کے بڑے بڑے عظیم رولر تھے, یہاں پہ لداخ تو گلگت بلتستان کے اس کے گورنر یہاں پہ ہوتے تھے. یہ آستور کے دردوں نے خود انڈین جو کتابیں لکھی گئی انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ یہ رول کرتے رہے ہیں. اور ابھی بھی لداخ میں میجارٹی دے آر مسلم سے جو کارگل کے مسلمان ہیں, اور کارگل کے جو مسلمان ہیں دے ہیو کلوز ریلیجیس ایتھنک اور لنگوسٹک لنکس ود گلگت بلتستان. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ابھی ڈرامہ کر رہے ہیں ان دس جو جسے میں نے بتایا کہ اس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر, ڈی لیمیٹیشن کرا رہے ہیں. ڈی لیمیٹیشن میں اس میں کر یہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل سیٹیں کریٹ کر رہے ہیں, اور تاکہ یہاں پہ سیٹیں ہوں تو بی جے پی کی حکومت بنے. اور وہ کر کیسے رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں کشمیر ویلی میں 96% دے آر مسلمس, جبکہ جموں جو ڈویژن ہے اس میں 60% ہندوز ہیں, 40% مسلمان ہیں. اور اس میں 4 جو ڈسٹرکٹس ہیں, ڈوڈا ہے, کشتواڑ ہے, رامبن ہے, اور اس کے علاوہ راجوڑی ہے, یہ مسلمان یہاں میجارٹی میں ہیں. اور 4 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں ہندو میجارٹی میں ہیں, کٹھوا ہے, سامبا ہے, ادھم پور ہے, اور رئیسی ایسا ضلع ہے جہاں پہ 50-50 ہیں ہندو اور مسلمان جو ہیں. ڈی لیمیٹیشن میں انہوں نے یہ کیا ہے جی, کمیشن فوراً جب انہوں نے یہ وارداتیں کی, جب نئے میپ بنائے گئے, یونین ٹیریٹری بنی, تو انہوں نے ایک کمیشن بھی بنایا ڈی لیمیٹیشن کے لیے مودی گورنمنٹ نے. اور انہوں نے 2 ملین نئے ووٹرز انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بی جے پی کو میکسیمم سیٹیں ملے. تو پاسبلٹی کہاں پہ؟ جموں سے ہیں. سو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جموں میں 6 ایڈیشنل سیٹیں کریٹ کی ہیں جموں میں, اور اس سے یہ ہوگا کہ جموں سے آلریڈی بی جے پی میجارٹی میں آ رہی ہے, تو یہ 6 سیٹیں آئیں گی, تاکہ وہ چاہ رہے ہیں ویلی میں جو مسلمانوں کا غلبہ ہے وہ اس پہ کم کیا جائے. اور ویلی کے اندر کیا انہوں نے واردات ڈالی, حبہ کدل ایک جگہ ہے جہاں پہ پنڈت بھی ہے مسلمان بھی ہیں, تو وہاں ان کی کوشش ہے کہ پنڈتوں کے لیے الگ ایک کانسٹیٹوئنسی بنے تاکہ پنڈت بھی ووٹ وہ بی جے پی کو دیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب بھی جو پریزنٹ اسمبلی کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی, جب اسمبلی تو نہیں ہے وہاں پہ لیفٹنٹ گورنر ہے. پچھلے اسمبلی میں 83 سیٹیں تھیں ٹوٹل اسمبلی کی, اس میں جموں کے 37 سیٹیں تھیں, جبکہ کشمیر ویلی کی 43 سیٹیں تھیں. ابھی یہ کیا ہوگا کہ کشمیر ویلی میں کوئی چینج نہیں ہے, ایک آدھی سیٹ کے چانسز ہیں, باقی جموں میں سیٹیں ایڈیشنل ہوں گے. تو کشمیر ویلی کی اگر 43 سیٹیں ہیں, جموں کی 46 ہو جائیں گے. سو دیر بائی ہندوز میجارٹی میں آئیں گے, اور اس اکارڈنگلی پھر وہ یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے قابو میں لیں گے. تو یہ ایک قسم کی سبسیکوینٹ یہ 37 کو ختم کرنے کا سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا. اور ابھی جو ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی ہیں, بعد میں مودی میٹ سم آف دی سو کال جو پپٹس تھے ان سے, جو کشمیر کے جو تھے ان سے ملاقات کی, اور ان سے کوشش تھی, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ وہ جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو ہندوتوا کی جو فلاسفی ہے, وہ جو ایک امپلیکیشن جو چاہ رہے ہیں کہ ہندو کنسیپٹ ہر جگہ پہ آئے, تو اس سلسلے میں یہاں پہ ٹیکسٹ بک چینج ہو رہے ہیں, یہاں پہ کریکولم چینج ہو رہا ہے, مسلمانوں کی ہسٹری ختم کر رہے ہیں, مغل ایرا ختم ہو رہا ہے, رائز آف جو اسلامک امپائرز تھے افریقہ میں, ایشیا میں, وہ انہوں نے وہاں سے نکال دی ہے. جب میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, سکولوں کے نام چینج کر رہے ہیں, روڈز کے نام چینج ہو رہے ہیں. آر ایس ایس کو دے ہیو بین الاؤڈ کہ اپنے اسکول رن کریں تاکہ انفلوئنس کرے مائنڈز کو, اور اس طریقے سے تاکہ چیزیں گرپ کر سکے, جس طرح مین لینڈ انڈیا میں یہ کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے. اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس اپنی تو ہسٹری یا کوئی نہیں ہے سوائے بنارس کے نکال کے, باقی تو ہیریٹیج جو بھی ہے یا ٹورزم ہے سارے مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. چاہے مغل بھی تھے, یہ انیشیل جو رولرز تھے, غزنوی تھا, خاندان غلامہ تھا, یا سید تھے, یا خلجی تھے, سب جو سارے چیزوں میں بعد میں آئے ہیں.
اور سبسیکوینٹلی موویز بھی ایسے بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مظالم دکھا رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جس طرح حیدر فلم بنی تھی، اب ریسنٹلی کشمیر فائلز جو ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے پنڈت کو شو کیا ہے. یہ چیزیں بائی ڈیزائن ہو رہی ہے، را اسپانسرڈ ہے. انڈین گورنمنٹ اس کو بائی ڈیزائن یہ پیسے دے کے کر رہی ہے. کشمیر فائلز میں انہوں نے کہا ٹیکس کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ آ کے دیکھیں، اس طریقے سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. پھر ریسنٹلی ایک ڈرامہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ G20 کی میٹنگ ایک انہوں نے پلان کی ہوئی تھی کشمیر میں ٹورزم کی، تو اس پہ کافی لیدے ہوئی ہیں. تو فائنلی جو مسلمان ممالک تھے دے ریفیوز ٹو اٹینڈ، تو بہت کم جو چند لوگ آئے تھے، میجارٹی جو تھے انڈین جو فارن آفس کے اپنے ہی لوگ تھے، انہوں نے یہاں پہ کی. سو اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. وہ امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ جی ہم یہاں پہ کشمیر میں حالات سب ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم وی آر ان کنٹرول آف انٹائر جموں اینڈ کشمیر. اور وہ دنیا کو یہ بھی امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ جو مطلب کہ جو پورا ایریا ہے وہ فزیکلی پوزیس تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دکھانا چاہ رہے تھے ہم کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور ابھی بھی حالات یہ ہے، تمام حریت لیڈرز جو ہیں وہ بھی گھروں میں نظر بند ہیں، کوئی جیل میں بند ہے. یاسین ملک کا میں نے آپ کا ذکر کیا. ہیومن رائٹس وائلیشن جس طریقے سے وہاں کشمیر میں ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بہت مظالم ہیں. اس میں اس کے لیے بہت ڈیٹیل میں ایک الگ اس میں ویلاگ کروں گا. اور جس طریقے سے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، تو نیکسٹ ٹارگٹ کرسچن کے ساتھ اب ہو رہا ہے، منی پور میں ہو رہا ہے. اب نارتھ ایسٹ انڈیا جو ہے وہاں پہ جو میجارٹی پاپولیشن ہے وہ کرسچنس ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ منگولائٹ ہیں جو اپنا آپ کو مین لینڈ انڈیا سے الگ سمجھتے ہیں. تمام 7 کے 7 اسٹیٹس میں وہاں کی آزادی کی موومنٹ چل رہی ہیں. تو اس میں میں ویلا کروں، میں منی پور کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے دلت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. سو انڈیا جو ہے حالات جو ہیں، اس میں خوشونت سنگھ نے کافی کچھ لکھا ہے کہ انڈیا ہیز گان ٹو دی، انہوں نے لکھا تھا ڈاگس کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں. انہوں نے کہا انڈیا خود بخود کہا تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ اس کو تباہ کرنے والے انہوں نے کہا پاکستان نہیں ہوں گے یا کوئی اور طاقت نہیں ہوگی، بلکہ ہم خود اس کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو میجارٹی تھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، میجورٹیرین رول آ گیا ہے، اور ریڈیکلائز ہندو گورنمنٹ آ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جائے گی. سبسیکوینٹلی ان کے جو گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.